وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں. علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں. کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے. لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے. اعتبار توڑنے والے کی یہی سزا کافی ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے خاموشی تحفے میں دے دی جائے. استاد نے مذاق میں کہا، کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے؟ دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سی مٹی کسی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا، استاد جی آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی. اور استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے عشق اور محبت کے بھرپور لہجے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے سے. کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں. جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ انہیں جتنا بھی اپنا سمجھو وہ لوگ ہی رہتے ہیں. کسی کو پانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک خامی ہی کافی ہوتی ہے. ہم نے سمندر میں مچھلی کی طرح تیرنا اور ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا تو سیکھ لیا، لیکن آج تک ہمیں زمین پر سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیے اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھیے. مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے. حسد ایسا زہر ہے جو انسان خود پی پی کر دوسروں کے مرنے کی تمنا کرتا ہے. اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں. زندگی تب اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کے نظریے اور تنقید کو نظر انداز کرنا سیکھ جاتے ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے. انسان چاہتا ہے اڑنے کو پر ملے اور پرندے سوچتے ہیں کہ رہنے کو گھر ملے. ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی. کمائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو سکتی ہے، پر روٹی کا سائز لگ بھگ سبھی گھروں میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے. شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے. ہر رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے. اگر سختی سے پکڑو گے تو مرجھائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا. جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح میں صرف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں، مگر خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ضرور ہے. اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے. دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی. جو بندہ نماز کے بعد اپنے مسئلے اللہ کے سپرد کرتا ہے اس کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا. اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہے.
پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور رہو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ جتنی بھیڑ بڑھ رہی ہے زمانے میں، لوگ اتنے ہی اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ مقابلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی کو اپنا دکھ سناؤ تو وہ آگے سے ڈبل سنا دیتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر گئے، ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سب سکھایا ہے تو یقین مانو اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چینٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ گھبرائے نہیں، سازشیں بھی انہی کے خلاف ہوتی ہے جن میں کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ لوگوں کو عزت ان کے اوقات کے مطابق دیں، کیونکہ کچھ لوگوں سے عزت سنبھالی نہیں جاتی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے، اور یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ جیتنے والا ہمیشہ جیتنے پر توجہ دیتا ہے، اور ہارنے والا ہمیشہ جیتنے والے پر توجہ دیتا ہے۔ سوچ سمجھ والے لوگ جذباتی رویہ نہیں رکھتے، وہ گرد و پیش پر نظر رکھتے ہیں اور سوچ بچار سے کام کرتے ہیں، بجائے اس کے اندھا دھند کوئی قدم اٹھائیں۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ لوگوں نے علم تو سیکھ لیا ہے، مگر انسانیت نہیں سیکھی۔ جتنی خوشی اور مسرت انسانیت کی خدمت میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ ہم میں سے وہی زندہ رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ ہر کسی کو یہ نصیب بھی نہیں ہوتی۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اخلاص کی بھی ایک حد ہے، اگر اخلاص بھی حد سے گزر جائے تو اسے انسان کی کمزوری اور بے وقوفی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ سچے مخلص اور ایماندار ہیں تو خاموش رہیں، کیونکہ سچائی، مخلصی اور ایمانداری اپنا چرچا آپ کرتی ہے۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ رویے کا عادل وہ شخص ہے جو اپنے لیے جو رویہ پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے بھی نہ کرے، اور جس طرح کا سلوک اپنے لیے چاہتا ہے اسی طرح کا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ حسد کا کوئی علاج نہیں،
کیونکہ آپ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اس لیے حسد کے کینسر سے نجات کا واحد ذریعہ توبہ استغفار ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ لاحاصل تو تمہیں لگ رہا ہے اللہ پاک کے خزانوں میں تو کوئی معجزات کی کوئی کمی نہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہے، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد کر لینا کہ نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دے، کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بول لیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ اے کن فیکن پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنے بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسوں، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنی بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہے، میرے مولا سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے سب پر، آمین ثم آمین۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے، راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہو۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تھوڑی سی بھی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہو۔ کوشش کریں کہ کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کے دل کی آزاری کرنا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ یا وہ لوگ ہیں
جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ بے شک ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جو کسی کا برا نہیں سوچتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے، کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ خیال کا پاکیزہ ہونا روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ تقدیر کے لکھنے پر کبھی شکوہ نہ کرنا، اے انسان تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہے کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہو۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ کی محبت کا اندازہ بھی کمال کا ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا؟
معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والوں کے لالے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھے ہیں تو ہم صرف موقع پرست تھے، خوش اخلاق نہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتے دیکھی۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسانات ہیں، یقیناً تم گن نہیں پاؤ گے، تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جایا ہوتی۔ سنو، تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے لیکن جس کا دل ہی زنگ آلودہ ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ باسط ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر
ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ سکون ہی سکون چاہیے گر زندگی میں، تو ہونے والی ہر ایک تو عزا میں گم ہو جا۔ تلاش یار کے بجائے تلاش خدا میں گم ہو جا۔ گر چاہتے ہو دنیا و آخرت کی کامیابی، تو کائنات تخلیق کرنے والے کی حکمت میں گم ہو جا۔ کسی کی چاہ اگر لے آئے خدا کی طرف، تو خدا کی چاہت میں ہی گم ہو جا۔ بڑی سے بڑی پریشانی کا حل ہے سجدے میں، گر جا سجدے میں اور اسی کے سرور میں گم ہو جا۔ یہ غم تکلیف پریشانیاں سب وقتی ہیں، بھول جا سب کچھ اور عشق خدا میں گم ہو جا۔ لوگوں کے دیے ہوئے دھوکے دغابازیاں سب بھول جا، تو بس مسکرا کر خود ہی میں گم ہو جا۔ گر چاہتے ہو اپنی ہر ایک دعا کی قبولیت، تو جو ہو رہا ہے اسی میں راضی ہو کر گم ہو جا۔ ہو جائے گا وہ بھی جو تو چاہتا ہے، پہلے خدا کی چاہ میں تو گم ہو جا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک بھی لمحہ ضائع نہ ہونے دیں۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے، جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین، اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں۔
کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔